ان دا مین ٹائم بی بی سی کی بڑی ڈیمیجنگ رپورٹ بھی آئی. وہ کہتے ہیں کہ وار آلویز میکس نیو بلینئرز، کہ اس کے اندر پرسنل بھی کھانچے بہت چل رہے ہیں جنگ کے اندر. اس رپورٹ نے بتایا کہ کس طرح کل سے آپ اس کی کچھ خبریں بھی دے رہے ہوں گے، میں آپ سے تھوڑی سی میں تفصیلاً بھی ڈسکس کر لوں کہ کس طرح بہت سے امیجیٹ لوگوں نے پیسے کمائے ہیں. اور اب سوال یہ ہو رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اس کی فیملی کی. یہ بات بی بی سی رپورٹ بڑی ڈیٹیل میں شروع کرتی ہے 2025 میں. پہلے وہ بتاتے ہیں کہ 2025 میں آپ کو یاد ہوگا ٹیرفز کا ڈرامہ ہوا تھا کہ سب پہ ٹیرفز لگا دیے اور جناب پوری دنیا کو مصیبت پڑ گئی. 6 بجے اچانک بیٹنگ شروع ہو جاتی ہے کہ ٹیرفز کے اوپر کہ جی ٹیرف شاید ہٹ جائیں گے، کم ہو جائیں گے سب کچھ. 6:18 پہ ٹرمپ صاحب اناؤنس کرتے ہیں 90 دن کا ایک پاز آن ٹیرفز سوائے چائنا کے. 18:19 پہ ان کے بیان کے 1 منٹ پہلے بعد جو اسٹینڈرڈ اینڈ پور 500 9.5% جمپ کرتا ہے، لارجسٹ سنگل ڈے گینز ورلڈ وار II کے دن سے اب تک لارجسٹ سنگلز. اور جو S&P 500 فیوچرز تھا اس میں تقریباً 10,000 کانٹریکٹس پر منٹ اس میں ایک دم لوگوں نے ڈالنے شروع کر دیے. سم ٹریڈرز نے تو 2 ملین کے ڈالرز کیے اور انہوں نے کہا جس نے 2 ملین لگایا اس نے کم از کم $20 ملین کمایا. اب یہ سارا ود ان منٹس ہو رہا ہے اس کے. اب آ جائیں جو اس جنگ کے ساتھ ہوتا رہا ہے. 9 مارچ کو ڈونلڈ ٹرمپ بیان دیتے ہیں کہ سب کچھ the war is very complete pretty much، لیکن اس سے پہلے نہیں. 18:29 پہ آئل بیٹس ایک دم لگنی شروع ہو جاتی ہیں 6:29 پہ. 7:16 پہ ٹرمپ یہ بیان دیتے ہیں کہ اسرائیل وار ود ایران از ویری کمپلیٹ ویری مچ. اب کسی کو پتا تھا لوگوں کو کہ سب کچھ ہوا. اور پھر 7:17 پہ آئل کی قیمتیں 25% ڈراپ ہو جاتی ہیں. تو جنہوں نے ان 47 منٹ میں یہ بیٹنگ کی تھی کہ آئل کی پرائس گرے گی، انہوں نے سینکڑوں ملین ڈالر کمائے. پھر 23 مارچ کو کمپلیٹ اینڈ ٹوٹل ریزولوشن ٹو ہاسٹیلٹیز کا بیان آیا. 10:48 پہ ایک دم پھر شرطیں لگنی شروع ہو جاتی ہیں. 11:04 پہ ٹرمپ سوشل میڈیا اپنے ٹروتھ سوشل پہ لکھتے ہیں ویری گڈ اینڈ پروڈکٹیو کانورسیشنز ود ایران اوور کمپلیٹ اینڈ ٹوٹل ریزولوشن ٹو ہاسٹیلٹیز. 11 بجے 1 منٹ کے بعد آئل ڈراپس 11%. اور یہ 14 منٹ پہلے میں سب کچھ ہوا. جو میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا 9 مارچ والی، اس میں کہا گیا کہ $500 ملین سے زیادہ کی شرطیں لگیں. پھر 3 جنوری کو یہ ان کا فیملی بھی انوالو ہو جاتی ویری کوئکلی. ایک سائٹ بنتی ہے برڈنسم مکس اکاؤنٹ پالی مارکیٹ کے اندر. اس کے اوپر ایک اکاؤنٹ بیٹ کرتا ہے 2 جنوری کو کہ $32,000 کہ جو وینیزویلا کا لیڈر میڈورو ہے یہ اینڈ آف جنوری تک ختم ہو جائے گا. یہ 2 جنوری کو لگتا ہے. 3 جنوری کو وہ اس کو اٹھایا جاتا ہے اور اس اکاؤنٹ کو $4.5 لاکھ کماتا ہے. ان کا جو بیٹا ہے ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر، یہ انویسٹر ہے اسی پالی مارکیٹ میں. تو پرابلی ہی نیو. اس کے بعد یہی والی جو بیٹنگ سائٹ ہے یہ بند ہو جاتی ہے اور اس کے بعد آج تک اس پہ کوئی بیٹ نہیں آئی. یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. 6 اکاؤنٹس پالی مارکیٹ کے اور فیبری کے ملینز اینڈ ڈالرز. تو پتہ نہیں ٹرمپ صاحب کی یہ جو اسٹریٹجی ہے آج کی، یہ جو اتنا بیان چلا رہے ہیں اور ایک ٹینشن کر رہے ہیں، اس پہ بھی کل تک پتہ آ جائے گا ایک دن میں کہ کتنی بیٹس لگیں کہ یہ ڈیل ہوگی یا نہیں، یہ سیکنڈ راؤنڈ ہوگا کہ نہیں، کیا ایران دوبارہ ایران پہ حملہ کرے گا کہ نہیں. صرف زاویہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ایک زاویہ ہے پولیٹکس کا، ایک زاویہ ہے انٹرنیشنل انفلوئنس کا، ایک زاویہ اسرائیل کا ہے. لیکن ساتھ ہی جتنے بیانات آگے پیچھے ٹرمپ کے آئے ہیں ان تمام امپورٹنٹ ڈیٹس پہ، اس میں ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز کمائے ہیں لوگوں نے ان کے ارد گرد. اور اگر جب یہ صدر نہیں ہوں گے تو ڈیفینیٹلی انکوائری ہوگی. بٹ اینی وے ابھی تو ہم بریک لوں گا، لیکن بریک سے پہلے میں انٹروڈیوس کرا دوں گا شجاع نواز صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، فیلو ساؤتھ ایشیا سینٹر اٹلانٹک کاؤنسل واشنگٹن، اور پولیٹیکل انسٹیٹیوٹ اینالسٹ ہیں، آتھر ہیں، زبردست کتابیں لکھی ہوئی ہیں. ان سے وہ 5-6 سوال ہم جواب لینے کی کوشش کریں گے کہ کیا ہونے والا ہے.